بچوں کی دنیا کہانی کا عنوان مسالے دار پکوڑے۔ شام کا وقت تھا۔ اسلم چاچا پکوڑے والے کے ٹھیلے کے ارد گرد بہت سارے لوگ جمع تھے۔ سب کو پکوڑے خریدنے کی جلدی تھی کیونکہ اسلم چاچا کے پکوڑے پورے گاؤں میں سب کو بہت پسند تھے۔ وہ شام ڈھلنے سے پہلے ہی پکوڑے ختم ہو جاتے تھے، اس لیے ہر کوئی چاہتا تھا کہ اسے پہلے پکوڑے مل جائیں۔ اسلم چاچا سب کو پکوڑے دینے میں مصروف تھے۔ یہ ایک دن نہیں، روز دن کا معمول تھا۔ گاؤں میں ایک شخص کمو رہتا تھا۔ وہ اسلم چاچا سے جلنے لگا کہ میں بھی ان کے برابر میں ایک پکوڑے کا ٹھیلا لگا لیتا ہوں، میرے بھی پکوڑے خوب چلیں گے اور میں ایک کام کروں گا، ان سے سستا بیچنا شروع کروں گا۔ یہ سوچتے ہی اس نے دوسرے دن ہی ان کے ٹھیلے کے برابر میں ہی ایک ٹھیلا لگا لیا اور آواز لگانے لگا، آؤ آؤ سستے سستے پکوڑے لے لو، آؤ سستے پکوڑے، پالک کے پکوڑے، پنیر کے پکوڑے، سبزی کے پکوڑے، آلو کے پکوڑے، سستے پکوڑے۔ جب لوگوں نے سنا کہ اتنی ساری ورائٹیز کے پکوڑے اور وہ بھی سستے، سب اس کے دکان سے لینے لگ گئے اور آہستہ آہستہ اسلم چاچا کی پکوڑے کی دکان پر کسی کا بھی رش نہیں ہوتا۔ سارے لوگ اب ان کے پاس سے پکوڑے لینے لگ گئے۔ اسلم چاچا بیچارے بہت مایوس ہو گئے۔ وہ اپنے پکوڑے کا ٹھیلا لے کر واپس گھر آ رہے تھے۔ ان کے کافی سارے پکوڑے بچ چکے تھے کہ راستے میں انہیں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا، بیٹا میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے سکتے ہو؟ اسلم چاچا نے کہا، یہ میرے بہت سارے پکوڑے بچ گئے، آپ اگر کھانا چاہتے ہو تو یہ کھا لو۔ بزرگ نے کہا، لیکن میرے پاس ان کو خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اسلم چاچا بہت رحم دل تھے، انہوں نے کہا، آپ ایسے ہی لے لو، یہ بچ گیا ہے، یہ ویسے بھی ضائع ہو جائیں گے۔ یہ سن کر بزرگ کہنے لگے، اچھا تو بیٹا تم اتنا زیادہ کیوں بنا لیتے ہو کہ بچ جائے؟ تو اسلم چاچا بولے، یہ زیادہ نہیں بنائے تھے، میرے پکوڑے تو شام ڈھلنے سے پہلے ختم ہو جاتے تھے، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ایک بھی پکوڑے میرے نہیں بک رہے۔ یہ سنتے ہی بزرگ نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے؟ پھر اسلم چاچا نے انہیں ساری کہانی بتائی کہ ان کے ٹھیلے کے برابر میں ایک اور بندے نے ٹھیلا لگا لیا ہے اور وہ سستے پکوڑے بیچ رہا ہے۔ بزرگ نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹی سی پڑیا نکالی اور کہا کہ یہ ایک چاٹ مسالہ ہے، یہ تم اپنے پکوڑے میں ملا دینا اور پھر اس کا مزہ دیکھنا۔ یہ سنتے ہی اسلم چاچا خوش ہو گئے۔ دوسرے دن انہوں نے پکوڑے میں وہ مسالہ ملا دیا اور پھر بیچنے لگے۔ دوسری طرف کمو سستے پکوڑے بیچ بیچ کر پریشان تھا کیونکہ پکوڑے کا سامان اب اسے مہنگا مل رہا تھا۔ سبزیاں، آلو، پنیر، ساری چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی تھی، تو اس نے پھر سڑی گلی چیزیں استعمال کرنی شروع کر دی۔ وہ پکوڑے میں سڑے سبزیاں، سڑے آلو ڈال دیتا اور سستے تیل میں پکوڑے بنانے لگ گیا، جسے کھا کر آہستہ آہستہ گاؤں والے بیمار ہونے لگے اور گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ ان کے پکوڑے کوئی نہ کھائے، یہ خراب پکوڑے بنا رہے ہیں۔ سارے گاؤں والے جمع ہو گئے اس کے ٹھیلے کے ارد گرد کہ تم نے ہمیں خراب پکوڑے کھلائے، ہم بیمار پڑ گئے، تم ہمیں ہمارے علاج کے بھی پیسے دو گے۔ سارے گاؤں والے اس سے لڑنے لگ گئے۔ کمو پریشان ہو گیا۔ جب اسلم چاچا نے دیکھا تو وہ اس کے قریب آئے۔ انہوں نے گاؤں والے سے کہا
کہ آپ لوگوں نے خود ہی سستے پکوڑے خریدنے شروع کیے تھے، تو آپ پھر اس کی سزا بھی بھگتیں یا پھر انہیں ایک موقع دیں۔ یہ سنتے ہی گاؤں والے خاموش ہو گئے اور پھر اسلم کے پکوڑے کھانے لگے۔ اور آج کے پکوڑے تو بہت ہی الگ تھے، اس میں ایک الگ ذائقہ آ رہا تھا کیونکہ اس میں وہ چاٹ مسالہ ملایا ہوا تھا۔ سارے گاؤں والے دوبارہ سے اسلم چاچا کے پکوڑے کی گرویدہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کمو نے ان سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں مل کر پکوڑے کا کاروبار کر لیتے ہیں، ہم دونوں مل کر یہ کاروبار چلائیں گے۔ اسلم چاچا نے اس کی بات میں حامی بھر لی اور پھر وہ دونوں مل کر پکوڑے کا کاروبار کر لیا انہوں نے، اور ایک اچھا سا ہوٹل بنا لیا۔ اس طرح وہ مل جل کر اب ٹھیلے کے بعد ہوٹل چلانے لگے۔ تو بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ کہ اتفاق میں برکت ہے اور ہمیں کسی سے جیلسی نہیں کرنی چاہیے، اس کا انجام برا ہوتا ہے۔